آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی اہلیہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کرام زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی کو 2 اونٹ اور 500 درہم یا دینار دے کر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو لینے کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن اریقط لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کر حضرت عبداللہ سے کہیں، حضرت عبداللہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، کہ اپنی امی ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مدینہ منورہ بھیج دیں۔ یہ لوگ جب مدینہ منورہ آئے تو ان کے ساتھ 1-2 اور آدمی بھی شریک ہو گئے۔ یہ 8-10 آدمیوں کا قافلہ ہجرت مدینہ کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ گیا۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں، مختلف کتب بھی لکھی گئی ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے حق مہر دینے کے لیے یا اپنے گھر کے لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بعض کتب میں آتا ہے سواری تھی، بعض کتب میں آتا ہے زرہ تھی۔ انہوں نے وہ دے دی کہ میرے پاس تو یہی ہے۔ چنانچہ وہ زرہ بیچ کر شادی کے لیے کچھ سامان لیا گیا، اور جب ان دونوں حضرات کا نکاح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے مکان تیار کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مکان تیار کرنے کی تیاری شروع کی تو ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا محامن بنی